پرانے زمانے کی بات ہے، نکلستان میں ایک بہت پرانا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک آلیان نام کا مزدور رہتا تھا۔ وہ یتیم تھا، اس کی پرورش والدین کے بغیر ہوئی تھی اور اس نے بچپن ہی سے زندگی کی سختیاں برداشت کی تھی۔ صبح سے شام تک کھیتوں یا بازاروں میں کام کرتا، لیکن اس کی اجرت اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل 2 وقت کا کھانا کھا پاتا۔ اس کی جھوپڑی خستہ حال تھی، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک چنگاری ہمیشہ جلتی رہی۔ رات کو وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کیا یہ میری قسمت ہے، کیا میں ساری عمر غریب ہی رہوں گا۔ ایک دن بھوک اور مایوسی سے تنگ آ کر اس نے شہر جا کر نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ آلیان کئی میل پیدل چل کر شہر آیا، لیکن کسی نے اسے کام کی پیشکش نہیں کی۔ اس نے بازاروں، دکانوں اور گوداموں کے باہر مزدوری کی بھیک مانگی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ شام تک بھوکے پیاسے اور تھکے ہارے مسجد کے سین میں لیٹ گیا۔ فجر کے وقت امام نے اسے دیکھا، قریب آئے، اسے چادر پیش کی اور آہستہ سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ آلیان نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ امام نے اسے کھانا دیا اور فرمایا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، کیونکہ صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اگلی صبح قسمت نے آلیان کا ساتھ دیا۔ ایک سوداگر مزدوروں کی تلاش میں تھا، اس کے ساتھ ایک پر مزدور عادل بھی تھا۔ انہیں ایک پرانے گھر کی دیوار گرانے کا کام سونپا گیا تھا۔ جب وہ دیوار گرا رہے تھے تو انہیں مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک صندوق ملا۔ عادل نے فوراً کہا، یہ خزانہ ہے، ہماری قسمت طلوع ہو گئی ہے۔ لیکن آلیان نے کہا، یہ مالک مکان کا ہے، ہمیں اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ اس نے زبردستی تالا توڑا۔ اندر چمکتے دمکتے سونے کے سکے اور زیورات تھے۔ آلیان نے فوراً جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ عادل خاموش رہا، لیکن رات کی تاریکی میں لالچ میں آ کر اس نے آلیان پر حملہ کیا اور اسے مردہ سمجھ کر شہر سے باہر بیابان میں پھینک دیا۔ خدا نے رحم کیا، چند گھنٹوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے کے ارکان نے آلیان کو دیکھ لیا۔ وہ زندہ تھا، لیکن نیم مردہ حالت میں موجود تھا۔ انہوں نے اس کا علاج کیا، اسے کھلایا اور کئی ہفتوں کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ مہینوں کے بعد آلیان شہر واپس آیا۔ اس نے سنا کہ عادل اب ایک امیر تاجر بن گیا اور ایک شاندار محل میں رہتا ہے۔ آلیان نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ محل میں آیا تو عادل کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ آلیان تم زندہ ہو؟ عادل نے کہا، خدا نے مجھے بچایا تاکہ آپ کو یاد دلاؤں کہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ عادل نے آلیان کو آدھا خزانہ دیا اور کہا، یہ لو اور نئی زندگی شروع کر لو۔ آلیان نے ٹرنک اٹھایا اور سیدھا مراد صاحب جو مالک مکان تھا اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے ساری کہانی سچی سنائی۔ مراد صاحب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے وہ کام کیا ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تمہاری عقیدت میری دولت سے بڑھ کر ہے، اب تم میرے بیٹے کی طرح زندگی گزارو گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی بیٹی آمنہ کی شادی آلیان سے کر دی۔ وقت گزرتا گیا، آلیان نے وفاداری سے مراد صاحب کے کاروبار کو سنبھالا اور جلدی ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ خوش تھا اور مطمئن بھی تھا، لیکن ایک شام کو ایک بیکاری اس کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بیمار تھا اور اس کی آنکھیں شرم سے بھری ہوئی تھی۔ آلیان نے قریب سے دیکھا تو وہ عادل تھا۔ عادل نے کہا، آلیان لالچ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میری بیوی نے میرا سارا مال چھین لیا، نوکروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اب میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ آلیان نے خاموشی سے اسے کھانا پیش کیا اور کہا، خدا کا انصاف ہو گیا ہے عادل، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم بھی اللہ سے معافی مانگو۔ جب وہ چلا گیا تو آلیان نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکریہ ادا کیا۔ مراد صاحب نے کہا، بیٹا نیکی کا صلہ مال نہیں، امن و وقار ہے۔ اور واقعی آلیان کی زندگی اس دن ایمان، عزت اور سکون کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔